بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کر رہے ہیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھاٹی میں پہنچے، اور وہ شبیر نامی پہاڑی کی گھاٹی تھی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، اور اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ وہی کیجیے جن کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ امام محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا، اے ابا جان، اگر آپ علیہ السلام نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ علیہ السلام پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذبح کے وقت اپنے تڑپنے اور پھڑکنے سے معمون نہیں ہوں، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے گزر جائے، اور جب آپ علیہ السلام مجھے کرنے کے لیے لٹائیں، ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، تو مجھے منہ کے بال لٹائیں اور مجھے پہلو کے بال نہ لٹائیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی نظر میرے چہرے پر پڑی، اگر چہرے پر پڑے گی تو آپ علیہ السلام کے دل میں رکت پیدا ہوگی، اور وہ وقت آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے منع ہوگی، اور اگر آپ علیہ السلام مناسب سمجھے تو میری قمیض میری ماں کو لے جا کر دے دیں، اس سے اس کی تسلی ہو جائے گی اور ان کو مجھ پر صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے لیے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور پھر ان کی پیشانی کو کے بل گرا دیا اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلقوں میں چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو اپنی طرف کھینچا تاکہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوں، تو ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، حالانکہ ذبیحہ کو چہرے پر گرایا جاتا ہے، اور یہ اس کے مطابق ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا تھا۔ قرآن مجید میں، قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ صفات 103 تا 106، جس کا ترجمہ ہے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی، اے ابراہیم، بے شک آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی دیتے تھے، بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے بدلے میں ذبیحہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ صفات 107 نمبر آیت میں، کہ ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، جنت سے ایک مینڈا باہر لایا گیا جو 40 سال سے جنت میں چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، پھر جمرہ اولا پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطی پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں مار دی، پھر جمرہ کبرا پر گئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر منع میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے، بے شک اویل میں اس مینڈے کا ساتھ اس کے 2 سینگوں کے ساتھ میزاب کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے افعال ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو جمرۃ العقبہ پر لے گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ شیطان آیا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام چلے گئے تو جمرہ وسطی کے پاس شیطان آیا، آپ علیہ السلام نے پھر اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بال گرا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر سفید قمیض تھی۔ انہوں نے کہا اے ابا جان، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی قمیض نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام مجھے کفن دے۔ آپ علیہ السلام اس کو اتار کر رکھ دے اور اسی میں مجھ کو کفن دے۔ پھر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھا تو ایک بڑی آنکھوں والا اور سفید سینگوں والا مینڈا کھڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے اسی طرح کا مینڈا قربانی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جس مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ اسی کی نسل سے تھا جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کی تھی اور ان کی قربانی قبول کر لی گئی تھی، اور وہ مینڈا سرمنگی تھا اور اس کا اون سرخ رنگ کا تھا۔ دونوں سیوں کی صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بنو سلیم کی عورت نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ میں نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر ایک مینڈے کے 2 سینگ دیکھے۔ میں تم سے یہ کہنا بھول گیا کہ تم ان سینگوں کو ڈھانپ دو، سو اب تم ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کرا دے۔ سفیان نے کہا وہ دونوں سینگ بیت اللہ میں رکھے رہے، حتیٰ کہ جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے تھے۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ اس وقت میں یعنی ذبح کا وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے میں اختلاف ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اکثر علماء کا یہ مسلک ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان 7 صحابہ کرام رضوان کا یہ نظریہ تھا کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور تابعین و اعظام میں سے، اور انہوں نے کہا حضرت اسحاق علیہ ذبح ہے۔ دوسرے علماء کا یہ مختار ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس کا بیان عورتوں میں سے ہے، جس نے سب سے پہلے پٹکا اپنی کمر پر باندھا کے عنوان سے شروع ہوتی ہے اور اس آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب ذوالجلال تو ہم سے قبول فرما، بے شک تم سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس حدیث کو گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں، جہاں عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اپنی کمر پر پٹکا باندھا کے حوالہ سے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، کیونکہ جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس وقت چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا چھوڑ کر گئے تھے، اور جب وہ ان کے پاس لوٹے تو وہ شادی شدہ تھے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو اس حدیث مبارکہ میں یہ مذکور ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دودھ پینے کے زمانہ میں شادی سے پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کے زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی نفی ہے۔
اس لیے ہو سکتا ہے کہ درمیانی زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں اور اس وقت آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور اس کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک اور حدیث میں ان دو زمانوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، کیونکہ ابو جہم کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ہر ماہ صبح کو براق پر سوار ہو کر آتے تھے اور دوپہر کو واپس شام پہنچ جاتے تھے۔ امام فاقی نے بھی سند صحیح کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اسی طرح روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شادی شدہ ہونے کے بعد آئے، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان سے متعدد بار ملاقات کرنے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ تو رات کی آیت سے ثابت ہے کہ ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہم رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔